میرا نام رانی ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ میرے دو بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور اب بھائی کی شادی ہو رہی تھی، جس کی سب سے زیادہ خوشی مجھے تھی، کیونکہ جب سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب بھابھی کے آ جانے سے میرا دل لگ جانا تھا، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہونے لگی۔ میں نے بھائی کی شادی میں ہر فنکشن پر بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو کھنچوائے تھے، لیکن رخصتی کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی دلہن بنی لانچ میں ہی بیٹھی تھی، سب مہمان جا چکے تھے۔ مجھے لگا امی مجھے کہیں گی کہ تم اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے ابا نے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرا بھائی جو اپنی خوبصورت سی دلہن کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، خاموشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھابھی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، وہ بھی بہت خوش مزاج سی لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگی۔ میں اس وقت 12ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میں بھابھی سے اپنے دوستوں کا ذکر کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن ان کی نظر بار بار سامنے ابا کے کمرے میں بند دروازے پر جا کر ٹک جاتی۔ امی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، بس میں ہی بھابھی کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ امی اتنی جلدی کیوں سونے چلی گئی تھی۔ حالانکہ امی شادی پر بہت خوش تھی، لیکن جب سے رخصتی کروا کر بھابھی کو گھر لائی تھی ان کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا، اسی لیے آتے ہی منہ پھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو گھر آتے ہی کیا ہوا ہے۔ بھابھی بھی کچھ چپ چپ سی تھی۔ میری شادی شدہ بہنیں بھی خراب موڈ کے ساتھ ہال سے واپس ہی لوٹ گئی تھی، گھر بھی نہیں آئی تھی کہ دلہن کا اچھا ویلکم کیا جاتا۔ آدھے گھنٹے بعد سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بھائی بڑی خاموشی سے کمرے کے باہر آئے تھے اور مجھے بھابھی کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے، تم سونے نہیں گئی؟ اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مجھے بھائی کی بات پر حیرانی ہوئی کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو بات بھائی نے بھابھی سے کہی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھائی کہنے لگے، تم ابا کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا، بھابھی بھی بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی شادی کی رات بھلا کون سی دلہنیا سجی سوری سسر کے کمرے میں جاتی ہے؟ ایک بات اور کہ میری ماں اور پاپا الگ کمروں میں سوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھتی کہ بھابھی کیا جواب دیتی ہے، بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میں اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتی۔ میں کمرے میں آ گئی تو لیکن میرا پورا دھیان باہر تھا۔ میں پہلے تو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کیا آخر ابا نے بھابھی کو اپنے کمرے میں کیوں بلوایا تھا؟ میں کچھ دیر تو اپنے کمرے میں ہی بے چین سی رہی، لیکن اس کے بعد میں اپنے کپڑے بدل کر کمرے کا دروازہ جیسے کھولا، جو کچھ مجھے اپنے سامنے نظر آیا تو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ بھائی باہر نہیں تھے اور بھابھی ابا کے کمرے سے نکلی تھی، بہت رو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے میں سے جھانک کر دیکھا تھا، رات روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہ جانے کیوں، لیکن میرا دل گھسا گیا تھا۔ میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ معصوم سی بھی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، کیوں رو رہی تھی نہ جانے کیوں، لیکن مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں صبح اٹھی، میری آنکھیں شور سے کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے لگا ممی کسی پر چلا رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے لحاف اتار کر سائیڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ امی میری نئی بھابھی پر چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا
चलो और जाकर किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान परेशान थी। मेरी शादी शुदा दोनों बहनें अभी अपने पतियों और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थी। मुझे हैरत हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा भी रवैया कैसे कर सकती है। मैं तेजी से आगे बढ़ी और अम्मी से कहा, नाश्ता मैं बना देती हूँ भाभी की, अभी रात को ही तो शादी हुई है। लेकिन मेरी बात से मेरी माँ को गुस्सा आ गया। खबरदार, जो तुमने उस लड़की की हिमायत की तो आज के बाद सारे घर के काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई। मेरी बहनें कहने लगी, अम्मी हमारी तो हमारे ससुराल में नाक कट गई है कि एक इकलौता भाई जिसकी शादी इतनी शौक से की और उसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज भी नहीं दी। ऊंची दुकान, फेंका पकवान। मेरी बहन ने नफरत से कहा तो मैं समझी थी कि मेरी माँ बहनों का किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी दहेज इतना नहीं लाई थी। एक मेरा भाई था जिसने बहनों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद ही शादी देर से की थी। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का निहायत ही फरमाबरदार। इसीलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत दहेज दिया था और जब उसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें मांग के मुताबिक कुछ न मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकला तो खुश था। अपनी नई दुल्हन को किचन में काम करते देखकर वह भी कुछ नहीं बोला था। मम्मी से वह बहुत डरता था। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी माँ का फरमाबरदार था, इसीलिए मैं जानती थी कि अम्मी जैसी ही सोच भाई की भी होगी। अभी मेरा यह अफसोस ही कम न हुआ था कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आया कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे में रोती हुई निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम दहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात ही कुछ और थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज पर बैठे तो भाभी की मेरे अब्बा को देखकर रंगत सी उड़ गई थी। वह बहुत घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे पर बदहवासी देखकर हैरान थी और अपने अब्बा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ भी शुरू हो गया था। वह हर वक्त डरी सहमी सी रहने लगी थी। सारा दिन वह काम करती रहती। रात को जब भाई घर आते तो अब्बा के कमरे में चले जाते और जब कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वह अब्बा के कमरे में चली जाए। वह बेचारी परेशान हाल सी कमरे में जाती थी, लेकिन जब वह कमरे से वापस आती तो बुरी तरह डर रही होती, पसीने से भीग रही होती थी। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाज़ उनके कमरे से सुनाई देती जैसे वह उल्टियाँ कर रही हों। उनके चेहरे से भी यही लगता कि जैसे वह कोई बहुत बड़ा काम करके आई हो। मुझे ये बात शक में डालती। मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होने लगी। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना दूभर के रखती थी और रात को वह 2-2 घंटे अब्बा के कमरे में रहकर वापस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती, नहा कर वापस आती। हैरत मुझे इस बात की होती कि अब्बा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाई भाभी को क्यों शादी से अब्बा के कमरे में भेजते हैं। और मेरी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी थी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या दहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। रात का 1 बज रहा था। मैं जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं धक से रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। वह मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई उस वक्त सो चुके होते थे। हो सकता है वह चोरी छुपे मोबाइल लेकर आती हो, अपने घर वालों से बातें करती हो। कौन हो सकता है जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी। वह रो भी रही थी क्योंकि मेरी भाभी अपनी चचा के घर रहती थी।
ان کے ماں باپ ایک حادثے میں مر چکے تھے اور چاچا نے رشتہ تو بھابھی کا یہ کہہ کر کیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی جیسی ہے، لیکن شادی پر بھابھی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میری اور باقی گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ایک بار بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی چاچی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی اور بہت ظلم کرتی تھی۔ چاچا کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ بھلا انہیں کیوں دہیج دیتے؟ جو کچھ بھی میری بھابھی کے والد کا حصہ تھا وہ سب ان کے چچا اپنے قبضے میں رکھ چکے تھے۔ وہ بیچاری تو وہاں سے بھی ظلم سہتی آئی تھی، لیکن وہ اس وقت کس سے بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کے چاچا چاچی نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس سے وہ باتیں کر رہی ہیں وہ کوئی مرد ہے۔ میری بھابھی کے ساتھ یہاں کوئی بھی اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بھابھی اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں۔ وہ کوئی مرد تھا۔ میری بھابھی اس سے کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ شخص جو میرا سسر ہے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ کاش کہ جو ظلم میرے ساتھ کرتا ہے اس کی بیٹی بھی وہ سب سہے تو اسے پتہ چلے۔ یہ بات سن کر میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جس سے میری بھابھی باتیں کر رہی تھی، اور ابا ایسا کیا کرتے تھے بھابھی کے ساتھ؟ مجھے ابا کی حرکت خود بھی ناپسند تھی، لیکن جس طرح سے میری بھابھی بددعا دے رہی تھی میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ وہ بھابھی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر میری بہنوں کے سسر بھی ان کے ساتھ کرے تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ اور میرا بھائی کیا بالکل بے شرم ہو چکا ہے، جیسے اپنی بیوی کو اپنے باپ کے کمرے میں بھیجتا ہے؟ حالانکہ میرا باپ میری بہنوں سے کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سسر کی خدمت کرنے کی، نہ ہی ان کے کمرے میں اکیلے جانے کی۔ میری دونوں بہنیں بہت تیز مزاج کی تھیں، اپنے سسرال والوں کو نچا کے رکھا ہوا تھا، پتی بھی ان کے قابو میں تھے۔ جب یہاں آتی تو بھابھی کی شامت آ جاتی تھی، ہر وقت انہیں دہیج نہ ملنے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ ماں بھی کسی سے کم نہیں تھی، پورا دن میری بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ دن میں 1 گھنٹہ بھی بھابھی کو آرام کے لیے نہیں ملتا تھا۔ میں اس وقت بھابھی کی مدد کر دیتی تھی۔ جب امی دوپہر کو سو رہی ہوتی تھی وہ مجھ سے کبھی کبھی اپنے دل کی باتیں کر لیتی تھی، لیکن جب بھی میں ان سے یہ پوچھتی کہ ابا انہیں کمرے میں بلا کر کہتے کیا تو ان کی رنگت اڑ جاتی تھی، وہ ایک دم حنا میں سر ہلانے لگتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری بھابھی مجھ سے بھی بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ ایک دن جب بھابھی میرے ابا کے کمرے میں تھی میں نے امی سے پوچھا کہ ابا بھابھی کو کیوں روز اپنے کمرے میں بلاتے ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے بری نظروں سے دیکھنے لگتی، کہتی منہ بند رکھ، خبردار جو دوبارہ ایسا کوئی بھی سوال کیا مجھ سے تو مجھے ممی پر بھی حیرت ہوتی کہ وہ کیوں کچھ نہیں بتاتی۔ میں اپنی بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سوچ ہی لیا کہ میں بھی دیکھوں گی آخر ابا کمرے میں بھابھی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرا بھائی میرے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے جو بات امی یا ابو کہہ دیتے تھے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ ایک بار جب بھابھی کمرے میں گئی کچھ دیر بعد میں بھی ابا کے کمرے میں جانے لگی کہ بہانے سے جا کر دیکھوں۔ میری ماں نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگی خبردار جو تم کمرے میں گئیں تو میں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتی، مجھے ابا سے کام ہے۔ امی نے کہا کہ جب تک تمہاری بھابھی کمرے میں ہے تم نہیں جاؤ گی، چلو جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ ایک رات تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں رات کو کچن میں جانے لگی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جیسے میں لان سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی تو بھابھی کا دروازہ کھلا۔
दरवाजा किसने खोला है? जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही है। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची मैंने छुपकर देखा मेरी भाभी एक नौजवान से गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। वह उस शख्स से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वह शख्स? भाभी का क्या लगता था? कोई आशिक? मैं वापस लौट आई। मुझे घबराहट हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? एक तरफ मेरी भाभी मजलूम बनी हुई थी और दूसरी तरफ ये कौन सा रूप था जो उनका मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा सबको जगाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लॉन्च के अंदर गई अपने कमरे में वापस जा सकूं तो लॉन्च के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे रहे सहे ओसान भी खत्म हो गए। वह मुझसे कहने लगा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही थी? तो मैं परेशान सी हो गई कि क्या जवाब दूं। मुझे घबराहट हो रही थी, इसीलिए ताज़ी हवा के लिए बाहर आ गई। वे कहने लगे, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नजर नहीं आ रही है। यह सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं इस परेशानी में थी कि भाभी भी आ गई। भाई को देखकर तो उनके होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा, मैं और भाभी दोनों ही बाहर आंगन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान सी रह गई थी। कहने लगी कि हाँ, मैं उसके साथ ही आंगन में थी। मेरा भाई मुतमईन हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वह छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वह कौन था। कहने लगी, वह मेरा भाई है जिसे चाचा ने बचपन से ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ना मांग ले। मेरा भाई छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए मदद नहीं कर सकता था वो मेरी। अब वह खुद को संभाल चुका है और बहुत जल्द ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा, आपने पहले बताया नहीं कि आपका कोई भाई भी है? वह कहने लगी, मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म सितम शुरू हो गए थे। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो परेशानी ही परेशानी है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी, तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी? उनकी बात तो सही थी। फिर कहने लगी, तुम्हारा बाप भी अच्छे इंसान नहीं है, वह सब नहीं कर सकती। मैंने कहा कि अब्बा आपसे क्या करवाते हैं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वह मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में चली गई, लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे अब्बा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं अमल सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये जिंदा मुर्गियाँ हलाल करके दो, मुझे खून गिलास में डाल कर दो। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे। मेरा बाप कौन सा हुनर सीख रहा था? अब्बा ने 3 जिंदा मुर्गियाँ निकाल कर कहा कि उसे काटकर उसका खून गिलास में डाल कर दो, मैं वह पीऊँगा। फिर बोले कि आज आखिरी अमल है, उसके बाद जो चाहे मैं कर सकता हूँ। ये कहकर वह कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियाँ करती थी और नहाती थी।
مجھے بھی یہ سب سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ اوپر کیا تو ابا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میں نے کہا ابا میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گی، یہ غلط کام ہے۔ میرے پتا مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں بھابھی کو اپنے کمرے میں زبردستی بند کر کے خود کو جان بوجھ کر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو غلط کام سے روک سکوں۔ میں نے کہا ابا یہ تو برا کام ہے۔ میں رو رو کر انہیں سمجھانے لگی تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے میں یہ اس لیے سیکھنا چاہتا تھا کہ میں دولت کما سکوں۔ میرے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ میں اپنے گھر والوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے بھابھی پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ آپ کا بھائی مجھ سے لے گا۔ بھابھی کو میرا مشورہ اچھا لگا۔ اس طرح میری شادی اپنے بھابھی کے بھائی سے ہو گئی۔ میرے گھر والوں کا رویہ بھی بھابھی سے ٹھیک ہو گیا۔ میری تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے 2 گھر بس گئے۔ میں نے اپنی بھابھی کو بچا لیا تھا اور انہیں ظلم سے نجات بھی مل گئی۔ فرینڈز آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔